السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اردو میں کہانی نویسی یا اخلاقی کہانی کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اردو کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اردو کی ہیڈنگ میں اس لیے دیتی ہوں تاکہ اگر آپ لوگ ڈیلی بیسس پر نارمل ٹیسٹ کر رہے ہیں آپ ان میں بھی دے سکیں، یا اگر آپ لوگ سب سے پہلے پیپر میں یہ کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ وہاں پر بھی ہیڈنگ دے سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہانی نویسی کی ہیڈنگ دینی ہے یا اخلاقی کہانی کی ہیڈنگ دینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کہانی کا عنوان ہے آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے، آپ لوگوں نے وہ مارکر سے لکھنا ہے، اور جو سب ہیڈنگس ہیں آپ لوگوں نے ایک ہی دفعہ انڈر لائن کیا کیجیے یا پھر رہنے دیا کیجیے، اور جو مین ہیڈنگس ہیں آپ لوگ صرف انہیں ڈبل انڈر لائن کیا کیجیے۔ نہ آپ لوگ سبجیکٹ کا نام ڈبل انڈر لائن کریں، آپ لوگ صرف سنگل انڈر لائن کریں، اور نہ ہی جو آپ کی سب ہیڈنگس ہیں انہیں ڈبل انڈر لائن کریں۔ جو مین ہیڈنگس ہیں وہ کیا ہیں؟ کہانی نویسی، اس کے بعد خلاصہ نگاری، خلاصہ نویسی، تخلیص نویسی، ضرب الامثال، یہ جو ہیں یہ آپ لوگوں کی مین ہیڈنگس ہیں۔ اور سب ہیڈنگس آپ لوگوں کی کیا ہیں؟ جیسے کہانی نویسی مین ہیڈنگ تھی اور کہانی کا جون سا عنوان ہے وہ ہماری سب ہیڈنگ ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگ خلاصہ لکھ رہے ہیں تو خلاصہ سبق کا بھی ہوتا ہے اور نظم کا بھی۔ تو جو سبق کا خلاصہ نگاری، خلاصہ نویسی جون سا ہوگا وہ آپ لوگوں کی مین ہیڈنگ ہوگی، اور سبق کا خلاصہ ہے یا نظم کا خلاصہ ہے یہ آپ کی سب ہیڈنگ ہوگی۔ تو آپ نے ان کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو آپ نے کہانی کو لکھتے ہوئے کچھ باتوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان میں اخلاقی سبق ایڈ کرنا ہے۔ اخلاقی سبق یعنی کہ مورلز انگلش کے سٹوریز میں مل جاتے ہیں، لیکن اردو میں اگر آپ کو نہیں بھی ملتے تو آپ لوگوں نے کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے کہ آپ 1 سے 2 ان کے اخلاقی سبق ضرور نکالیں، آپ لوگ وہ لکھیں، اس سے ایگزامینر پر اچھا امپریشن پڑے گا۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کہانی کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں نے 4 سے 5 لائنز کا ایک پیراگراف بنانا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ایک تو آپ لوگوں کی سٹوری تھوڑی سی اچھی لگے گی، تھوڑی پریزنٹیبل لگے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی رائٹنگ بڑی ہے، چھوٹی ہے، آپ لوگوں کی رائٹنگ گندی ہے، جیسے بھی آپ لوگوں کی رائٹنگ ہے، آپ لوگوں کا کام دیکھنے میں اچھا لگے گا، ایگزامینر آرام سے پڑھ سکے گا اور اسے پڑھنے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ لمبی نہیں کر دینی سٹوری اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی کر دینی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے مارکس کے اکارڈنگ سٹوری کی لینتھ رکھنی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ایک چیز کو بہت ذہن میں اپنے آپ لوگ رکھ لیں کہ آپ لوگوں نے صرف اردو میں خاص طور پر اردو کے پیپر میں آپ لوگوں نے شیٹس بھرنے کا کام نہیں کرنا۔ بہت سے بچوں کی یہ بات میں شکایت ہوتی ہے کہ ان کا پیپر ابھی رہتا تھا لیکن ان کی شیٹ بھر گئی، ان کی شیٹس ختم ہو گئی، آپ کو بورڈ میں ایکسٹرا شیٹ نہیں ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے پریزنٹیشن اچھی دینی ہے، لیکن آپ لوگوں نے فضول کی ہیڈنگس اور جو ہیں اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے مارکس کے اکارڈنگ لکھنا ہے، زائد ہیڈنگس نہیں دینی، زائد انڈر لائنس وغیرہ نہیں کرنا کام، کیونکہ اس سے وہ بہت ہی عجیب سا کام لگتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک اتنی ہیڈنگس دینی ہے جتنی ضرورت ہے، اتنا کام کرنا ہے، اتنی لینتھ رکھنی ہے جتنی آپ لوگوں کے مارکس کے اکارڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم بھی سیو کرنا ہے، کیونکہ اردو کے پیپر میں ٹائم بھی بہت جلدی گزرتا ہے، بہت سے بچوں کے کو آتا بھی ہوتا ہے پیپر، ان کا پیپر رہتا ہوتا ہے، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے شیٹس بھی زیادہ فل نہیں کرنی۔ تو اینڈ پر آپ لوگوں نے لائنس لگا لینی ہے، آپ لوگوں نے انڈر لائن کر دینا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو مین ہیڈنگ ہے صرف اس کو ڈبل انڈر لائن کرنا ہے، اور جو سب ہیڈنگ ہے آپ نے اس کو سنگل انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کی اردو کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، میں نے کٹ مارکر کے ساتھ بھی، کٹ مارکر کے بغیر بھی اردو کی رائٹنگ سکھائی ہوئی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔